نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب ضرب یضرب کے مزید چند مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آپ انہیں بار بار سنیں تاکہ یہ مصادر آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، دیکھیے، الخذف۔ الخذف کا معنی ہے انگلیوں سے پھینکنا۔ الخذف انگلیوں سے پھینکنا۔ الخر۔ الخر کا معنی ہے زمین پر گرنا۔ الخر زمین پر گرنا۔ یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی خرّ یخر، خرّ یخر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے زمین پر گرنا۔ الخرب۔ الخرب کا معنی ہے ڈھانا، ویران کرنا، سوراخ کرنا۔ یہ تینوں معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الخرب ڈھانا، ویران کرنا، سوراخ کرنا۔ الخرش۔ الخرش کا معنی ہے خراش لگانا۔ الخرش خراش لگانا۔ اس کے بعد ہے الخسف والخسوف، دونوں کا معنی ہے دھنس جانا، گہن لگنا۔ الخسف والخسوف، دھنس جانا، گہن لگنا۔ الخصب۔ الخصب کا معنی ہے سر سبز و شاداب ہونا، ٹھیک ہے، صاد کے ساتھ الخصب۔ الخصب یعنی سر سبز و شاداب ہونا۔ یہ باب ضربہ و سمعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ خصبہ یخصب اور خصیبہ یخصب دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے سر سبز و شاداب ہونا۔ الخضب ضاد کے ساتھ، اس کا معنی ہے رنگین کرنا، کسی کو رنگنا، اس کے لیے الخضب استعمال ہوتا ہے۔ الخضب رنگین کرنا۔ اس کے بعد ہے الختم۔ الختم کا معنی ہے نکیل لگانا۔ الختم نکیل لگانا۔ الخفۃ۔ الخفۃ کا معنی ہے ہلکا ہونا، خفیف العقل ہونا۔ الخفۃ ہلکا ہونا، خفیف العقل ہونا۔ الخفض۔ الخفض کا معنی ہے پست کرنا۔ الخفض پست کرنا۔ الخفقان۔ الخفقان فا کے فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ الخفقان دل دھڑکنا۔ الخفقان دل دھڑکنا۔ الخلط۔ الخلط کا معنی ہے آمیزش کرنا، یعنی ملانا۔ باب تفعیل سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خلط یخلط تخلیطا، خلط یخلط خلطا دونوں کا معنی ہے آمیزش کرنا۔ الخیبۃ۔ الخیبۃ کا معنی ہے نا امید ہونا، نامراد ہونا۔ الخیبۃ نا امید ہونا، نامراد ہونا۔ الخیط۔ الخیط کا معنی ہے سینہ، پرونا۔ الخیط سینہ اور پرونا دونوں معنی کے لیے الخیط استعمال ہوتا ہے۔ الدب۔ الدب کا معنی ہے رینگنا۔ الدب رینگنا۔ الدرایۃ۔ الدرایۃ کا معنی ہے جاننا، اٹکل اور ہیلے سے جاننا۔ الدرایۃ جاننا، اٹکل اور ہیلے سے جاننا، ٹھیک ہے۔ اٹکل اور ہیلے سے، ہیلے کے ذریعے سے، اٹکل کے ذریعے سے کسی چیز کو جاننا، یہ درایت کہلاتا ہے۔ الدین۔ الدین کا معنی ہے قرض دینا۔ الدین قرض دینا۔ الظرف۔ الظرف کا معنی ہے بہنا۔ الظرف بہنا۔ الذلۃ۔ الذلۃ کا معنی ہے ذلیل ہونا، خوار ہونا۔ الذلۃ ذلیل ہونا، خوار ہونا۔ الضیوع۔ الضیوع کا معنی ہے پھیلنا، شائع ہونا۔ الضیوع پھیلنا، شائع ہونا۔ الرجوع۔
الرجوع کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا، الرجوع لوٹنا، واپس آنا۔ اس کے بعد ہے الرشف، الرشف کا معنی ہے چوسنا، چسکی لینا، دونوں کے لیے الرشف آتا ہے، ہم معنی ہے تقریباً دونوں، ٹھیک ہے۔ الرشف چوسنا، چسکی لینا، یہ باب نصرہ، سمعہ، ضربہ تینوں سے استعمال ہوتا ہے۔ رشفہ یرشفو، رشیفہ یرشفو، رشفہ یرشفو، تینوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے چوسنا، چسکی لینا۔ الردف، الردف کا معنی ہے داغ لگانا، الردف داغ لگانا۔ اب اس طرح دیکھیے، ہاں، الرفد، الرفد کا معنی ہے دینا، مدد دینا، الرفد دینا، مدد دینا، صرف دینے کے لیے بھی الرفد استعمال ہوتا ہے، مدد دینے کے لیے بھی الرفد استعمال ہوتا ہے۔ الرقۃ، الرقۃ کا معنی ہے باریک ہونا، رحم کرنا، الرقۃ باریک ہونا، رحم کرنا۔ الرمج، الرمج کا معنی ہے پھینکنا، الرمج پھینکنا۔ الرمیم، الرمیم کا معنی ہے بوسیدہ ہونا، الرمیم بوسیدہ ہونا۔ اس کے بعد ہے الرنین، الرنین کا معنی ہے رونے میں آواز بلند کرنا، الرنین رونے میں آواز بلند کرنا۔ الروایت، الروایت کا معنی ہے روایت کرنا، بیان کرنا، الروایت روایت کرنا، بیان کرنا۔ الریاست، الریاست کا معنی ہے سردار قوم ہونا، یعنی قوم کا سردار ہونا، الریاست سردار قوم ہونا۔ الذل، الذل کا معنی ہے پھسلنا، پھسل کر گرنا، الذل پھسلنا، پھسل کر گرنا۔ یہ باب ضربہ اور سمعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ الزیادۃ، الزیادۃ کا معنی ہے زیادہ کرنا، زیادہ ہونا، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ کرنے کے لیے بھی الزیادۃ استعمال ہوتا ہے اور زیادہ ہونے کے لیے بھی الزیادۃ استعمال ہوتا ہے۔ الزیغ، الزیغ کا معنی ہے ٹیڑھا ہونا، جھکنا، الزیغ ٹیڑھا ہونا، جھکنا۔ السبق، السبق کا معنی ہے آگے بڑھنا، السبق آگے بڑھنا۔ یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، سبق یسبق اور سبق یسبق دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، معنی ہے آگے بڑھنا۔ السبیو، السبیو، السبیو کا معنی ہے قید کرنا، ٹھیک ہے، السبیو قید کرنا۔ السرق والسریقۃ چرانا، السرق والسریقۃ چرانا، ٹھیک ہے، سرق یسرق سرقن، سرق یسرق سریقتن دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، معنی ہے چرانا، چوری کرنا۔ اس کے بعد ہے السریان والسریات، السریان والسریات، اس کا معنی ہے رات میں چلنا، سیرایت کرنا، السریان والسریات رات میں چلنا، سیرایت کرنا۔ السفک، السفک کا معنی ہے خون بہانا، پانی بہانا، السفک خون بہانا، پانی بہانا۔ السفن، السفن کا معنی ہے جھیلنا، السفن جھیلنا، ٹھیک ہے، السفن چھیلنا، چھلنا، چھلنا کیا ہوگا، جھیلنا نہیں بولے چھلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ السفن چھلنا۔ السفور، السفور کا معنی ہے روشن ہونا، واضح ہونا، السفور روشن ہونا، واضح ہونا۔ السقیو، السقیو کا معنی ہے پلانا، سیراب کرنا، السقیو پلانا، سیراب کرنا۔ السیر، السیر چلنا، جانا، مطلقاً جانے کے لیے بھی سیر استعمال ہوتا ہے، السیر چلنا، جانا۔ السیلان، السیلان کا معنی ہے جاری ہونا، السیلان جاری ہونا۔ الشبر، الشبر کا معنی ہے بالشت سے ناپنا، یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، الشبر بالشت سے ناپنا۔ اس کے بعد ہے الشراء، الشراء کا معنی ہے خریدنا، بیچنا، دونوں کے لیے شراء استعمال ہوتا ہے، عام طور پر خریدنے کے لیے شراء استعمال ہوتا ہے، لیکن بیچنے کے لیے بھی کبھی کبھی شراء استعمال ہوتا ہے۔
اور باب استفعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اشترا کا معنی بھی ہے خریدنا اور بیچنا۔ الشیء، الشیء کا معنی ہے بھوننا، الشیء بھوننا۔ اب نیچے دیکھیے، الشیب، الشیب کا معنی ہے سفید بالوں والا ہونا، الشیب سفید بالوں والا ہونا یعنی بوڑھا ہو جانا۔ خیر، الشید، الشید کا معنی ہے عمارت کو بلند کرنا، دیوار کو کچ کرنا۔ الشید عمارت کو بلند کرنا، دیوار کو کچ کرنا۔ الشیع والشیوع خبر کا پھیلنا، الشیع والشیوع خبر کا پھیلنا۔ الشین، الشین کا معنی ہے عیب لگانا، الشین عیب لگانا۔ الصبر، اس کا معنی ہے صبر کرنا، بہادری کرنا، الصبر صبر کرنا، بہادری کرنا۔ الصحۃ، الصحۃ کا معنی ہے صحت مند ہونا، الصحۃ صحت مند ہونا۔ الصدم، الصدم کا معنی ہے ہٹانا، آ پڑنا، ٹکر مارنا، ٹھیک ہے، تینوں کے لیے الصدم استعمال ہوتا ہے۔ الصدم ہٹانا، آ پڑنا، ٹکر مارنا۔ السر، السر کا معنی ہے چرچرانا، السر چرچرانا۔ الصرف، الصرف کا معنی ہے پھیرنا، واپس کرنا، الصرف پھیرنا، واپس کرنا۔ الصرم، ٹوٹنا، کاٹنا، الصرم ٹوٹنا، کاٹنا۔ الصفیر، اس کا معنی ہے سیٹی بجانا، الصفیر سیٹی بجانا۔ الصیب، الصیب کا معنی ہے درست ہونا، الصیب درست ہونا۔ الصیح، الصیح کا معنی ہے چیخنا، مرغ کا بولنا، الصیح چیخنا، مرغ کا بولنا۔ الصید، شکار کرنا، الصید شکار کرنا۔ الصید، لوٹنا، الصید لوٹنا۔ الضج، الضج کا معنی ہے شور کرنا، شور مچانا، الضج شور کرنا، شور مچانا۔ الضرب، ٹھیک ہے، الضرسو ہے، الضرب کا معنی ہے مارنا، الضرب مارنا۔ الضرسو، الضرسو کا معنی ہے داڑھ سے سخت کاٹنا، الضرسو داڑھ سے سخت کاٹنا۔ اس کے بعد ہے الضفر، الضفر کا معنی ہے گوند، گوندھنا، گوندھنا، الضفر گوندنا، بٹنا، بال گوندھتے ہیں، بٹتے ہیں، اس کے لیے الضفر استعمال ہوتا ہے۔ الضفر گوندنا، بٹنا۔ الضلال، الضلال کا معنی ہے گمراہ ہونا، یہ باب سمیعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، الضلال گمراہ ہونا۔ الضیع، الضیع کا معنی ہے ضائع ہونا، الضیع ضائع ہونا۔ الضیف والضیافت مہمان بننا، الضیف والضیافت مہمان بننا۔ الضیق، الضیق کا معنی ہے تنگ ہونا، الضیق تنگ ہونا۔ اس کے بعد دیکھیے اس طرف الضیم، الضیم کا معنی ہے مجبور کرنا، ظلم کرنا، الضیم مجبور کرنا، ظلم کرنا۔ الطمس، مٹانا، ڈھانپ لینا، الطمس مٹانا، ڈھانپ لینا۔ الطن، الطن کا معنی ہے بھن بھنانا، بجنا، الطن بھن بھنانا اور بجنا۔ اس کے بعد ہے الطنز، الطنز کا معنی ہے طنز کرنا، تمسخر کرنا، جبکہ اس کا صلہ با ہے، ٹھیک ہے، با صلہ کے ساتھ طنز کرنا اور تمسخر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الطیّ، اس کا معنی ہے لپیٹنا، الطیّ لپیٹنا۔ الطیب، الطیب لذیذ ہونا، میٹھا ہونا، الطیب لذیذ ہونا، میٹھا ہونا۔ الطیران اڑنا، الطیران اڑنا۔ الظلم، اس کا معنی ہے ظلم کرنا، الظلم ظلم کرنا۔ العبث، العبث کا معنی ہے ترشروح ہونا، منہ بگاڑنا، العبث ترشروح ہونا، منہ بگاڑنا۔ العتب، العتب کا معنی ہے سرزنش کرنا، ملامت کرنا، یہ باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عتب یعتب، عتب یعتب دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ العتب سرزنش کرنا، ملامت کرنا۔ العجز، عاجز ہونا، قاصر ہونا، العجز عاجز ہونا، قاصر ہونا۔
العدل والعدالت انصاف کرنا سیدھا کرنا، العدل والعدالت انصاف کرنا سیدھا کرنا۔ العذر معذور سمجھنا، العذر معذور سمجھنا۔ العرض، العرض کا معنی ہے درخواست کرنا، العرض درخواست کرنا۔ العرفان پہچاننا، العرفان پہچاننا۔ العز والعزت تا کے ساتھ تا کے بغیر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے عزیز ہونا قوی ہونا، العز والعزت عزیز ہونا قوی ہونا۔ العزل، العزل کا معنی ہے علیحدہ کرنا معزول کرنا۔ العزم، العزم کا معنی ہے پختہ ارادہ کرنا۔ العصب، العصب کا معنی ہے موڑنا باندھنا لپیٹنا بٹنا، تینوں معنی کے لیے چاروں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ العصب موڑنا باندھنا لپیٹنا بٹنا۔ العصر، العصر کا معنی ہے نچوڑنا، العصر نچوڑنا۔ اس کے بعد ہے العصم، العصم کا معنی ہے حفاظت کرنا، العصم حفاظت کرنا۔ العقب، العقب کا معنی ہے بعد میں آنا ایڑی مارنا، العقب بعد میں آنا ایڑی مارنا۔ اس کے بعد ہے العقد، العقد کا معنی ہے گرہ لگانا پکا کرنا، العقد گرہ لگانا پکا کرنا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔